تو آپ نے بتایا کہ میمبرین اگر رپچر ہو گئی ہیں تو پھر تو سیزیرین کرنا ہے، اور بچے کا سانس اکڑنا شروع ہو گیا. اب تو بڑی اچھی جدید مشینیں آ گئی ہیں، تو ان مشینوں کو استعمال کر کے کیوں نہیں ایک لیبر کی تمام سٹیجز کو فالو کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے سر کہ بیسیکلی دیکھیں لیبر، میں ہمیشہ بتاتی ہوں لیبر کے 3 سائنز ہوتے ہیں. یہ خواتین آپ کے پروگرام کے اس سے بھی لوگوں کو بتاؤں. ایک ہے کہ لیبر پین سٹارٹ ہوں، شروع میں کئی دفعہ فیل نہیں ہوتی ہیں، فالس پینز ہوتی ہیں جو اسٹرانگ ہو جائیں، انبیریبل ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ہاسپٹل جانا ہے. دوسرا واٹر بیگ رپچر ہونا از اے سائن آف لیبر، اس کے بعد کوئی 2-3 گھنٹے میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تیسرا از بلیڈنگ. تینوں سائنز آف لیبر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہاسپٹل چلے جانا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں پہ مانیٹرنگ، ایک تو سب جگہ مانیٹرنگ فیسلٹی سر نہیں ہوتی کبھی کبھی. دوسری بات یہ کہ اگر لیبر کی مانیٹرنگ فیسلٹی ہے اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں خدا نخواستہ اگر بچے کی ہارٹ بیٹ، کیونکہ دیکھیں لیبر سے پہلے بچہ بالکل خیریت سے پیٹ میں بیٹھا ہے، کھیل رہا ہے، خوش ہے، لیکن جو ہی لیبر کا سٹریس آئے گا، اس کے اوپر کانٹریکشنز آئیں گی، تب پتہ چلے گا کہ وہ سسٹین کر سکتا ہے کہ نہیں. تو لیبر کے دوران اگر بچے کی ہارٹ بیٹ ڈراپ ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ اس کو، تو اس کا آپ کو اگر لگے جیسے اس نے موشن پاس کر دیا ہے، یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں جس پہ فوراً سیزیرین کا فیصلہ کر لینا چاہیے. اور اس میں پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے. کیونکہ اگر دیکھیں اسفکسیا بچے کو سیٹ ان ہو گیا، اس کی برین کی آکسیجنیشن کی تھوڑی سی کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر 5-10 منٹ بھی آپ کو مطلب یعنی اگر آپ سوچیں کہ ہاف این آور آپ ڈیلے کر دیں، تو کبھی کبھی سیویرٹی اتنی ہوتی ہے کہ بچہ باہر نکل کے بھی ایک معذور بچہ بن جاتا ہے، سی پی چائلڈ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کب سیکشن کریں اور کب تک نارمل ڈلیوری کا ٹرائل دیں. تو امپورٹنٹ بہت ہے کہ آپ کاؤنسلنگ پیشنٹ کی ضرور کریں بیفور ٹائم، اس سے یہ کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. لیکن پروفیسر صاحب، اب تو دیکھیں نا ایک نیو نیٹل اسپیشلٹی بھی ایمرج کر گئی ہے، جس میں کہ ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے اس کے بھی اسپیشلسٹ اب ٹرین ہو رہے ہیں، اور آ بھی رہے ہیں، اور آپ نے بھی کام کیا ان کے ساتھ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو بھی، آپ کی اسٹوڈیو میں پریزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ جو نارمل لیبر ہے اور نارمل نیچرل برتھ کا جو پروسیجر ہے، اس کو بہت سارے گائنیکالوجسٹ فالو نہیں کرتے. حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب فالس پین شروع ہو جاتی ہیں، وہ شاید 32 یا 33 ویکس میں ہو جاتی ہیں. میں آپ کی اسپیشلٹی کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن تھوڑا نالج رکھتا ہوں. جب وہ فالس پین شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ شور مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں بچے کا سانس نہ اکھڑ جائے، مدر کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو وہ ایک ایسا امپریشن فیملی کو دے دیا جاتا ہے کہ سیزیرین کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. اصل میں سر یہ نا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اگر اس پہ سوچوں تو دس از ٹرو ان ایوری اسپیشلٹی. اگر آپ یہ دیکھیں تو اب ہمارے یہاں نا مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ اصل میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ واقعی جینولی ہارٹ بیٹ یا جینولی کوئی پرابلم تھی یا کتنا لیبر لیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا، اور واقعی کچھ کبھی یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آپ تو یہ تو واقعی اٹس اے ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ایکچولی. جس Yeah. پہ ٹرسٹ ہے، جس بھی گائنیکالوجسٹ پہ، وہ پھر جو کہے اس کو میرا خیال ہے دل سے مان لینا چاہیے. دوسرا سر آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ریویوز بھی بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. لوگ آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے آپ کے لیے ریویوز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ جو مشورے والی بات تھی، چونکہ اب سوشل میڈیا وہ مشورہ ہو گیا ہے، پھر وہ پازیٹیو ریویوز، میرے کوئی پیشنٹ جو کبھی ایسے ہوں میں ان کو کہتی بھی ہوں کہ پازیٹیو ریویو دیا بھی کریں تاکہ لوگ اس کو پوچھ سکیں ایک دوسرے سے. اور سر یہ خواتین نے بہت گروپس بنائے ہوئے ہیں جس میں یہ ایک دوسرے سے مشورہ لیتی رہتی ہیں کہ ان کا کیا ہوا. پھر کئی مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا یہ پازیٹیو ایکسپیرینس تھا. تو سر اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو گیس واقعی کسی نے وجہ سے کیا ہے یا پھر وہ صرف بغیر کسی وجہ کے